بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. کل عمران خان نے سیلاب متاثرین کے لیے ٹیلی تھون کی. اس میں انہیں 5 ارب روپے امداد کے وعدے کیے گئے. حکومت کے لوگ اس ٹیلی تھون پر کہہ رہے ہیں یہ صرف وعدے ہیں, یہ رقم جس دن آئے گی اور پوری کی پوری خرچ ہوگی ہم اس وقت عمران خان کو مبارکباد دیں گے. لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. میرا خیال ہے ہمیں عمران خان کو اس کا ڈیو کریڈٹ دینا ہوگا. یہ واقعی ملک کے واحد سیاستدان ہیں جنہیں لوگ چندہ دیتے ہیں اور انہیں 5 ارب روپے ملے. میری اب حکومت سے درخواست ہے آپ انہیں کوئی ایریا الاٹ کر دیں تاکہ یہ وہاں کے لوگوں کو بحال کر سکیں. ملک کو اس وقت واقعی پیسے کی اور عمران خان کی امداد کی ضرورت ہے. آج فارن آفس میں فلڈ سے متعلق تقریب بھی ہوئی. اس میں سیلاب کے بارے میں کچھ اعداد و شمار دیے گئے, آپ وہ بھی ملاحظہ کیجئے. More than 2 million acres of the agriculture land, 33 million population, 5,127 people rescued, and the persons in the camps are near 500,000. The brunt, the casualties in terms of the deaths as well as in terms of injuries, the figure has crossed 1,100 in case of death and 1,600 in case of injuries. The brunt has been borne by the vulnerable, that is the women, children and the elderly. This is likely to increase due to massive inundation where the houses are coming down and people are still facing the challenges to the survival and life. The Pakistani people are facing a monsoon on steroids. The climate catastrophe has killed more than 1,000 people with many more injured. Millions are homeless. Schools and health facilities have been destroyed. Livelihoods are shattered. Critical infrastructure wiped out and people's hopes and dreams have washed away. The United Nations is issuing a flash appeal for $160 million to support the response led by the government of Pakistan. 10 ارب ڈالر سے زیادہ درکار ہوگا بحالی کے لیے, اور جو نقصان ہوا ہے وہ مختلف شعبوں میں اس کو پورا کرنے کے لیے ایک ہمیں بڑی سرمایہ درکار ہوگا. کیا پاکستان کی اکانومی اس کی متحمل ہو سکتی ہے؟ یہ ہمارا آج کا ایشو ہوگا. جبکہ آج عمران خان نے فرمایا جو اپوزیشن تھی وہ پہلے دن سے گورنمنٹ گرانے کے اوپر تلی ہوئی تھی. کبھی بھی آپ انویسٹمنٹ ایک ملک میں جس کی وجہ سے ویلتھ کریشن ہوتی ہے وہ آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ پولیٹیکل انسرٹنٹی ہو, اور وہ پولیٹیکل انسرٹنٹی کریٹ کی گئی ہمارے اگینسٹ. عمران خان بھی مان رہے ہیں سیاسی عدم استحکام کی موجودگی میں ملک نہیں چل سکتا. پھر اب ایشو کیا ہے؟ اور عمران خان نے خاتون سیشن جج سے متعلق الفاظ واپس لینے کا عندیہ بھی دے دیا. کیا اب انہیں معاف کر دینا چاہیے؟ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے, اور صداقت علی عباس صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں. عباس صاحب یہ فرمائیے کہ یہ عمران خان صاحب نے آج جو لکھ کر دیا, انہوں نے کہا کہ اگر میرے الفاظ سے کسی کو تکلیف پہنچی تو میں الفاظ واپس لینے کے لیے تیار ہوں. یہ اس کو معافی سمجھا جائے یا پھر آپ ویسے ہی کہہ دیں کہ الفاظ واپس لے لیتا ہوں؟ جو صاحب بہت شکریہ, اپنے شو کے لیے بلایا. عمران خان صاحب نے یہ بھی وضاحت کی کہ ان کے علم میں یہ تھا کہ شاید یہ کوئی وہ انتظامی میجسٹریٹ ہیں, ان کا جوڈیشل میجسٹریٹ ہونے کا ان کو نہیں تھا اندازہ. ان کو پتہ ہی نہیں تھا؟ نہیں پتا تھا, مطلب اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. میجسٹریٹ کے بارے میں بتایا گیا. اگر آپ مجھے میری بات سن لیں نا, یہ معلومات ضروری نہیں ہے کہ آپ کے بہت سارے فیصلے جو میجسٹریٹ ہوتے ہیں جو جوڈیشل نہیں ہوتے, ان کا خیال تھا کہ یہ ہے, اور اس لا علمی میں اگر, اور ان کا خیال تھا کہ یہ ہدایت حکومت سے آئی ہے اس لیے وہ حکومت کو کر رہے تھے. اور دوسری بات, اچھا اصل وجہ بات سنیں وہ یہ کہتی یہ جو جج ہیں, نہیں سنیں نا, اصل جس بات پہ آپ کو بھی پریشان ہونا چاہیے اور سب کو ہونا چاہیے کہ ایک آدمی پولیس کسٹڈی میں ہے اور اس کے ساتھ بڑا ایک ظالمانہ قسم کا تشدد ہوتا ہے, اور جج صاحبہ کا فیصلہ یہ تھا کہ دوبارہ ان کو پولیس کسٹڈی میں دیا جائے. تو اس چیز کا انہوں نے کیا اور کہا بھی ہے کہ قانونی کارروائی کریں گے. اس کے باوجود انہوں نے جو کہ ان کے نالج میں آیا کہ یہ ظاہر حکومت سے ہدایت نہیں تھی, جوڈیشل آفیسر تھے, انہوں نے کہا میں اپنے الفاظ واپس لے لیتا ہوں. یہ اس بات کا مطلب یہی ہے کہ جو ایشو ہے, سیاسی ایشو ہی ہے. میری بات سن لینا آپ, کہ اگر ایک تو آپ کے اور میرے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس کا مطلب میجسٹریٹ کو دھمکی لگائی جا سکتی ہے پھر پاکستان میں؟ نہیں, دھمکی نہیں, اس کو آپ دھمکی, وہ تو آپ کی مرضی, آپ جو مرضی بنا لیں, لیکن قانونی
میں بھی آپ کو کہتا ہوں جاوید چودھری صاحب، میں آپ کو قانون کی کارروائی آپ کے خلاف کروں گا، آپ کے خلاف کارروائی کروں گا. کارروائی کا مطلب میں نے کوئی ذاتی کارروائی تو نہیں کرنی، تو اس میں کیا بری بات ہے؟ میرا خیال ہے وہ تو چونکہ معاملہ کورٹ میں ہے. چانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. جی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی تھی اس ملک کے اندر، اور ایسا خوفناک واقعہ ہے جس پہ تاریخ آج بھی ہو رہی ہے. ان کے پاس بھی آپشن تھا، وہ ججز اس کے بعد بھی اسی پاکستان کے اندر رہے، وہ آرام سے زندگی گزار کے ریٹائر ہو کے اور اپنے گھر میں فوت ہوئے. یہ بھی ان کا محاسبہ کر سکتا ہے، یہ بھی ان کو کہہ سکتے تھے. نہیں، کسی نے محاسبے والی بات نہیں کی. دیکھیں چودھری صاحب، میں چانیو صاحب سے معذرت کے ساتھ، کسی نے محاسبے کی بات نہیں کی. کسی بھی آدمی کے خلاف قانونی کارروائی کرنا کوئی غیر اخلاقی بات ہے. جسٹس نسیم حسن شاہ تھے نا جو اس بینچ میں شامل تھے جنہوں نے بھٹو صاحب کو پھانسی لگائی. وہ بھٹو صاحب کے معاملے کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. نسیم حسن شاہ صاحب کو بعد میں پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین لگایا تھا. اس میں ان کو سزائے موت دے دی گئی تھی. وہ تو بہت میں ابھی آپ نے یاد دلا دیا ہے، ورنہ کوشش کرتے ہیں ان چیزوں کو بھولتے ہیں. جسٹس ہمارے چودھری صاحب تھے، افتخار چودھری صاحب، انہوں نے بڑی اچھی بات کی بیٹھ کر اوپر چیئر پہ. انہوں نے کہا میں اعتراف کرتا ہوں بھٹو کے ساتھ انصاف نہیں ہوا. ٹھیک. میں نے کہا اب کیس ختم ہو جائے گا. ٹھیک. ختم ہو گیا. چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہا ہے بھٹو سے انصاف نہیں ہوا، تو بات خراب کہیں کہ عدلیہ معافی مانگتی ہے آپ سے. آپ کو گلیلو کے کیس میں اور کیسوں میں دنیا میں دیکھیں 300 100 200 سال کے بعد معافیاں مانگی ہیں کہ بھائی ہم فلاں رہنما سے یا فلاں بزرگ سے یا مذہبی اسکالر سے معافی کی طرف گئے. میں نے کہا چودھری صاحب کا یہ بولنا کافی ہے، کیس واپس لیں گے. لیکن اس کے بعد بھی پیپلز پارٹی کو آصف صاحب کو یہ اپیل کرنی پڑے کہ جناب ہمارے کیس کا فیصلہ کرے. وہ گیا. اس کے بعد میں نے آپ کے وکیل تھے بابر اوان صاحب. ہاں جی، بس وہ اب بابر اوان صاحب ان کے وکیل ہیں. وہ وکیل کیس درمیان میں چھوڑ کے چلے گئے. وہ اچھے آدمی، وہ وکیل ہیں، اس کا مطلب وہ کسی کے نہیں ہیں. جو اس وقت فی دے گا ان کی کریں گے، اور دلائل تو ان کا دینا کام ہے، وکالت کے پیسے اس کے لیتے. پھر نسیم حسن شاہ کا اقرار عدلیہ کے اس بلڈنگ پہ کالک کا نشان ہے. اب بھی اگر عدلیہ مہذب ہو، اب بھی اگر عدلیہ عقل سے کام لے، اب بھی عدلیہ انصاف سے کام لے تو اس کالک کے نشان کو مٹائے. نسیم حسن شاہ کے لیے کہے کہ انہوں نے غلط کہا اور ہم بھٹو کے روح سے معافی مانگتے ہیں، لیکن یہ رواج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اگر عمران خان صاحب معافی مانگ رہے ہیں، وہ اپنے الفاظ واپس لے رہے ہیں، تو پھر آپ نہیں لیے سزا ملنی چاہیے. الفاظ نہیں لیے واپس، الفاظ نہیں لیے. میں صداقت میرا چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے. انہوں نے جو بات کی کہ وہ توہین نہیں کی، وہ تقریر سن لیں. تقریر سن لیں، ابھی آواز سن لیں، لہجہ سن لیں، الفاظ سن لیں. اگر یہ دھمکی نہیں ہے تو آپ کیا بندوق مارو گے کیا جج کو جا کر؟ وہ خاتون ہے، خاتون نہ بھی ہوتی جج ہے کہ وہ انتظامی یہ کہہ رہے ہیں. یہ صداقت صاحب انتظامی مجلس کیا اس کا احترام نہیں ہوگا، عدلیہ والے کا ہوگا. اور ان کے الفاظ تو میں نے سنے ابھی اور ایڈیشنل سیشن جج ہے اور پورے پاکستان کو پتا ہے، ان کے پاس اپیل گئی ہے اور انہوں نے کہا ہے اس تقریر کے اندر جو الفاظ ہیں، جو لہجہ ہے وہ توہین سے آگے ہے. لیکن میں آج آپ کو بات بتا رہا ہوں، ایمانداری کی بات. یہ میں نے ابھی تک تو نہیں کہی میڈیا پہ، آپ کو کہہ رہا ہوں. دو باتوں کا مجھے اندیشہ ہے. کوئی بین الاقوامی چیز ہے جس کا کوئی جادو ہے خان صاحب کے ہاتھ میں جس سے کوئی پہنچ نہیں پاتا، یا کوئی غیب کی قوت ہے ایسی جو ان کو کوئی بول نہیں پاتا. اللہ تعالیٰ کی قوت ہے نا. اللہ تو سب کے ساتھ ہے، وہ تو سب کا ہے، غریب کا میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، صداقت کا بھی ہے. اب تو امپائر بھی ساتھ نہیں ہے سر، اب تو اللہ تعالیٰ کی طاقت رہے گی. لیکن صرف اس ملک میں امپائر نہیں ہے، اس ملک میں امپائر کے علاوہ بھی کوئی قوتیں ہیں جو عجیب و غریب ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب جیسے بیانات پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی سیاسی رہنما دیے ہوں گے. بالکل صحیح بات. لیکن اس کے بعد کسی نے نوٹس نہیں لیا. وجہ کیا ہو سکتی ہے ویسے؟ کوئی تو وجہ ہے. کیا وجہ یہ ابھی تک خصوصی رائے جو ہے آپ کی حکومت ہے سر، دیکھیں 12 پارٹیوں کی حکومت ہے. میں 12 میں سے نہیں، میں 11 کو تو مجھے میرے نزدیک کوئی نہیں ہے. میں 12ویں کا ہوں، 12ویں کا 12واں کھلاڑی ہوں، لیکن مجھے اس میں نہیں ہے. میں آپ کو پارٹی کے یا خان صاحب کی شخصیت کے یا پی ٹی آئی کی طرف توجہ نہیں دلا رہا. میں دلا رہا ہوں یہ جو راستہ لیا جا رہا ہے پاکستان میں، جو خان صاحب نے اختیار کیا ہے، یہ پاکستان کو کہاں لے جائے گا. چودھری صاحب آپ ہمیشہ تاریخ کی باتیں کرتے ہیں، آج میرے سوال کا جواب دے. اگر یہ خان صاحب والی باتیں سندھ کا کوئی نمائندہ کرتا
सर कोई सिंध में बलोचिस्तान किसी भी पार्टी का करता सर किसी पार्टी को बाद में देख सर एएनपी का करता नो लीग का मैं यही तो करता कह रहा हूँ, पहले मेरी बात सुन ले। MQM का करता। खुसूस MQM ने की तो उनको भुगताया भी है, उन्होंने तो की है, तो उनको छोड़ा भी नहीं है। मैं कहता हूं अगर सिंध से और बलोचिस्तान से खास तौर पे कोई लीडर, कोई रहनुमा ऐसी बात करता तो इबरत का निशान बनाया जा चुका होता। अभी उसकी कोई गुंजाइश पाकिस्तान की सियासत में नहीं होती। कुछ तो है, ऐसे कैसे हो सकता है? मोहबे वतन सियासतदान है, अपनी पार्टी को बोलेगा सदर को कि आप हलफ नहीं लो। हलफ लेना मनसबी जिम्मेदारी है, सिर्फ पार्टी का क्या सही बात। गवर्नर को कहेगा कि भाई आप हलफ ले लो, भाई कैसे नहीं लो हलफ? ये जो रास्ता दिखा रहे हैं खान साहब पाकिस्तान में सियासत का नया रास्ता, ये अगर आगे चलकर दूसरी पार्टियों ने, और खासतौर पे मैंने जैसे सूबों का नाम लिया है, अगर इन सूबों ने भी ये रास्ता अख्तियार किया तो मैं सोचता हूँ ये जो मुहाफिजान पाकिस्तान है, जो नजरिया पाकिस्तान के मुहाफिज बने बैठे हैं, जो थोड़ी थोड़ी बात पर नजरिए पाकिस्तान लाते हैं, उनके गौर करने की बातें ठीक हो। हैं कि लोग किस रास्ते पे अच्छा जा रहे हैं। वैसे भाई साहब आपने अगर माफी मांगनी तो सीधी मांगे सर, ये क्या कि अल्फाज वापस ले लेता हूं और मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा ख्याल था कि वो मजिस्ट्रेट हैं और वो बाद में जज निकल आई, तो ये जो चीजें हैं सर इसको या आप माजरत करें या फिर आप माजरत ना करें। और दूसरा ये आपका ख्याल है कि आपके माजरत के बाद ये केस वापस हो जाना चाहिए? जो साहब मैं एक सीजन पॉलिटिशियन और एक सीजन जर्नलिस्ट के सामने बैठा हूं, मुझे बड़ा दुख हो आपकी बातें सुन के। मेरे ही दोस्त हो गए दोनों की बात सर, मुझे मेरा मौकफ जाना अच्छा हुआ ना, आप दोनों ने जिस बात पे, जिस इंसानी हकूक पे, जिस एक आम आदमी के शहरी हकूक पे इमरान खान साहब सीख पा हुए, आपने उस इशू को बिल्कुल इग्नोर कर के लिए आपको अदालत जाना है, फिर भी आप फिर अदालत जाने की ही बात की है। मेरी बात सुने, पहले तो ये अगर उस दिन शहबाज गिल वाले इशू पे आप लोग सारे साथ देते तो आज अलीम आदिल शेख सर पार्टी ने साथ ही दिया, हमने साथ दिया था पहले दिन। अलीम आदिल हमने शेख आपको बताया कि पार्टी का कोई बंदा नहीं गया वहां पे, उस पीपल्स पार्टी का जिसके लीडर अभी भुट्टो साहब की फलसफे को बयान करते हुए जज्बाती हो रहे थे और इंसानी हकूक और अदलिया के जो फैसले हैं और उसमें जो तजलील हुई और सूबों की बातें करते करते ये भूल गए कि इन्होंने आज अपनी हुकूमत में अलीम आदिल शेख जो इनका ऑपोजिशन लीडर है सिंध का, उसका क्या हाल किया। ये हाल होते रहेंगे साफियों के एक एक दिन में। ये मेरे भाई बातें करते हैं जुल्म की बातें करते हैं। इमरान खान एक जर्नलिस्ट है जो आपको प्रमोट कर रहे हैं। इमरान खान एक जर्नलिस्ट है, उस जर्नलिस्ट को इन्होंने एक दिन में पता नहीं 12 FIR कराते हैं। इंसानी हकूक की बातें इनसे सुन लें। सिंध और बलोचिस्तान की बात करते हैं, क्या इमरान खान, क्या जमील फारूकी, क्या दीगर जिनके आप FIR कर रहे हैं, इमरान खान का कि आप तकरीरों का गला दबा रहे हैं, उस वक्त आपकी कोई आपके जज्बात सियासी जर्नलिस्ट कोई भी हो, बाबा शहरी हो, कोई अवामी आदमी हो, उसके साथ हो, लेकिन आप ये चाहते हैं कि मीडिया से बेयार रही है और जो 3-4 लोग हैं सिर्फ वही जर्नलिस्ट है, बाकी जो आपके दौर में होता है आप तो पीका कानून लेके आते हैं। आप इसको ये कह दें सर, आप तो पीका कानून लेके, और अगर आज वो नाफिज होता तो उसके बाद देखते मैं लाइन लग जाता। आप जुर्रत करें कि जो कुछ इमरान खान एंकर के साथ हुआ आपके ठीक हुआ है? सर क्या हुआ है बताएं। उसके खिलाफ एक कोई तकरीर पे 10 जगह उसमें FIR कराई है। अच्छा, उससे पहले जो पिछले वो भी गलत 3.5 साल में आप करते रहे हैं। मुझे बता देना सर, आप करते रहे हैं, मुझे बता देना, मुझे बता दे। एक आदमी कितने साहब अलग किए गए, कितने साहब निकाले गए, नौकरियों से निकाले गए, गोली मारी गई, कितने साहब गोली को तशद्दुद किया। असदूर के घर में जाके, वो भी तो यूट्यूबर है ना सर, उसके साथ जो कुछ हुआ, एक मिनट सर आपकी पार्टी ने, आपकी गवर्नमेंट ने उससे फोन किया। मैं मुतालबा करता हूं जिन्होंने अहमद वीर पे जुल्म किया, असद तूर पे जुल्म किया, ये हुकूमत जुर्रत करे आज उनको उनके कानून के किनारे में। तो सर आप तो ऑन करते रहे उसको, बातें आप ये कहते हैं ऐसी बात करेंगे तो ये तो आप कहते रहे हैं। चौधरी साहब माजी में 20 साल पहले जुल्म हुआ था, आज आप जुल्म कर रहे हैं। मना इनको पता है, ऑन कर रहे हैं कि उनको पकड़े तो सही। तो भाई कानून है ना, हम तो आज जज साहब के बारे में भी कानून की बात की थी, हमारी तो पकड़ होगी। अगर किसी ने असद तूर पे जुल्म किया तो हिम्मत करो ना यार, किसी ने क्या मतलब, आपकी गवर्नमेंट थी, आपने की? तो मेरी गवर्नमेंट थी, वो महकमा, वो अफसर, वो मुलाजिम वहां मौजूद है। असद तूर का बयान ले, ये करें ना गवर्नमेंट। आप बताओ मैं करवाता हूँ, बताओ भाई आप बताओ मैं करवाता हूँ। मेरी बात, इसका मेरा जवाब सुने। मैं कल यहाँ मौजूद है, जावेद चौधरी की गवाही डालें,
ملزم یہاں موجود ہے, آپ گواہی آپ ڈالیں, ڈالیں. آپ گواہی ڈالیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں آپ کیا بتائیں گواہی کون ڈالیں, ہے؟ اور اس جو بھی اگر کسی سیکیورٹی ادارہ ہے, میں آپ سے کوئی وعدہ آپ کرتا کی ہوں ایجنسی ہے, ان پہ اس کے بندے کو اٹھواتا جواب دیں. ہوں, آپ نام لے لیں. نہیں میں دیکھیں نا بھئی, میرا تو وہ کیس ہی ہے نا, ہمت نہیں ہے نام لینے میں کی. کہہ رہا ہوں جمیل فاروقی پہ, شہباز گل پہ, علیم عادل شیخ پہ جنہوں نے تشدد کیا, آپ ان کو تسلیم کرتے ہیں؟ صحیح کیا انہوں نے, وہ ان پہ کیس ثابت ہی نہیں دیکھیں سر, ہوا. آپ اصل ایشو سے ہٹ کے آپ تاریخوں پہ, وہ تو کام عدالت نے کام جمیل فاروقی کے خلاف ایف آئی آر ہوئی ہے اسلام آباد میں, اس کو مارا, ٹھیک مارا ہے, وہ کہتا مجھے ننگا کر کے مارا ہے. سنتے ہیں, پراپر ایف آئی آر ہوئی, ان کو پولیس گرفتار کرنے کے لیے کراچی گئی, پولیس ان کو گرفتار کر کے لائی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر تشدد ہوا, آپ عدالت جائیں نا سر, عدالت کیوں نہیں جاتے, کمیشن بنوائیں. اچھا آپ صرف میڈیا پہ بیٹھ کے باتیں مجھے کرتے ہیں. موقع دیں. جس طرح شہباز گل کو گاڑی کے شیشے توڑ کے ارسٹ کیا, اس طرح آپ کو ارسٹ کرنا چاہیے, مجھے کرنا چاہیے؟ آپ بتائیں, ان سے پوچھیں, ان سے پوچھیں. زرداری صاحب کی ہمشیرہ کو رات کے اٹھا کے آپ رات کے بیچ رات کو جیل پہنچایا. مریم نواز اور پہلے طریقے کی بات کریں نا, کیپٹن صفدر, پہلے طریقے کی بات کریں, آپ بات کریں پھر میری بھی سننی آپ طریقے کی. اب آپ جو الزام لگاؤ بھلے, الزام نہیں نا, آپ طریقے, یہ طریقہ صحیح ہے, یہ نہیں ہے, بھلا وہ طریقہ صحیح تھا, کوئی طریقہ صحیح نہیں. آپ اس کا جواب سنیں. اب اگر محترمہ فریال طالبر صاحبہ کے ساتھ کسی نے, دیکھیں ارسٹ کرنا, جیل لے جانا ایک الگ بات ہے, کسی نے ان کے ساتھ جس طرح زبردستی شہباز گل کے ساتھ ہوئی کہ اس کو گاڑی کے شیشے توڑ کے اس کے ڈرائیور کو مار کے, مجھے بتائیں اس کے نوکر کو آپ اٹھا کے سر مجھے یاد ہے کہ 10 مہینے کی بچی کو آپ نے جیل میں رکھا, آپ حکومت وقت نے جواب دیں. سر بات یہ ہے کہ جس وقت فریال طالبر صاحبہ کو, تو آپ جواب دیں, جاتی ہے آپ حکومت میں, یا استعفیٰ دیں یا اس بندے کو. سر جب فریال طالبر صاحبہ کو گرفتار کیا گیا تو آپ لوگ کیا کہتے تھے اس وقت؟ کس بات میں استعفیٰ دوں؟ فریال طالبر صاحبہ کو جس آفیسر نے گرفتار کیا, آج ان کی حکومت ہے, اس کو خلاف کارروائی کریں. میرے آرڈر میں تو نہیں کیا اس نے نا. آپ بے بس اتنے, پہلے مذمت تو کرو, پہلے تو آپ اس کو دفاع کر رہے ہو. جس نے بھی غیر قانونی کام کیا اس کا تعلق کسی جماعت سے ہے, کسی ادارے سے, میں مذمت کرتا ہوں. بولیں اب آپ کریں, آپ کارروائی کریں. یہ ایسا جواب جیسا خان صاحب نے دیا ہے. اگر کوئی مشکل ہے کہو تو میں معافی مانگتا. میں دوبارہ کسی بھی پاکستان کے ادارے نے قانون سے بالا تر کسی پر تشدد کیا, میں اس کی مذمت کرتا ہوں. آپ کارروائی کریں. الفاظوں کو اب جانتے ہیں. ابھی یہ سندھ اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر کی بات کرتے ہیں اور شہباز گل صاحب کی. ابھی آپ یہ شور کم کریں نا. یہ نون لیگ کے آخری دنوں میں ان کے وزراء ایسے ہو گئے تھے, اچھے شریف بات کرو سیخ پا ہو جاتے تھے. ابھی بات کرو یہ اپنے کپڑوں سے باہر نکل آتے ہیں. دھیرے بات کرو. پہلی بات تو یہ ہے, شہباز گل صاحب نے 2-3 دن پہلے جو پریس کانفرنس کی, جو افواج پاکستان کو, جو پاکستان کے سیاستدانوں کو, جو پاکستان کے ہر جس کا بھی نام آیا, قانونی کارروائی ہو رہی ہے. فاروقی نے کہا مارے گے, آپ بےچین ہو, سنو گے نہیں. اور اب آپ ایک وہ دوسرے شائستہ انسان, بڑے اچھے تھے, ہمارے ساتھ تھے, ہماری حکومت میں رہے, ایڈوائزر رہے, سیلاب میں بڑا انہوں نے کام کیا ہے. علیم عادل شیخ انہوں نے پیپلز پارٹی کے حکومت میں تھے, کام کرتے تھے. یہ موسم کی پرندے ہیں, یہ سردی میں جھیلوں ریشہ سے آتے ہیں, ان جھیلوں پہ پھر چلے جاتے ہیں. یہ وہ پرندے ہیں, آتے ہی پہلے ہمارے لیے تھے. اب جس قسم کی زبان شہباز گل نے اور سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نے استعمال کی ہے, یہ ہماری ثقافت کی زبان ہی نہیں ہے. یہ زبان ہے عمران خان کے کلچر کی. اس پہ غصہ آپ کو نہیں آتا ہے, ہمیں آتا ہے. ہم کہتے ہیں ایسے کیوں بولتے ہو, آپ تنقید کرو, گالیاں کیوں دے رہے ہو, ہے کیا علیم عادل شیخ؟ ابھی آپ نے ان کو ابھی آپ نے, ہاں ہے, میں ان کی عزت کرتا ہوں اپوزیشن لیڈر, لیکن اپنا وزن کیا تھا یہ آپ نے کیا, چلو کر لیا, اب پھر کل کیا ہوگا؟ پھر اتر کر عہدے سے پھر دیکھیں ایسی بات کرے گا. سندھ میں بھی ہم دھمکی نہیں دیں گے, لیکن سندھ میں رہے گا. مجھے موقع دے, ان کو میں نے بریک لینی, شہباز پہ اعتراض کیا, زبان پہ اعتراض. جو ان کا وزیر صحت بولتا ہے وہ ایم بھٹو کا فلسفہ بولتا ہے. وزیر صحت کا نام کیا ان کا؟ کون سا وزیر صحت ہمارا؟ ان کا وزیر صحت جو قادر پٹیل صاحب جو بولتے ہیں, وہ بولتے ہیں جو انہوں نے مراد شہید کے بارے میں بولا, جو عمران خان کے بارے میں بولا, وہ این بھٹو کا نظریہ ہے. پکڑنے کی بات نہیں ہے. قادر پٹیل نے نہیں بولا,
سب سے پہلے ہمارے وزیر داخلہ نے بولا کہ خان صاحب کو قادر پٹیل جب خان صاحب گفتگو کرتے تھے کیا نام ہے سعید خان صاحب کا ان کی چیخیں پسند آتی ہے. پہلے انہوں نے کیا, رانا ثناء اللہ, پھر آپ کی اسمبلی میں وہ آواز آئی, پھر آپ جب ہماری قیادت قادر پٹیل نے ٹھیک کیا, قادر پٹیل تو بولے گا, کیوں نہیں بولے گا؟ اچھا شہباز گل بولے گا, آپ آسمان سے اترے ہو, آپ نہیں بولنے دوں گا, آپ آسمان سے اترے ہو. چوہدری صاحب انہوں نے یہ کہا جو شہباز گل بولتا ہے وہ غلط ہے, جو قادر پٹیل برہنہ گفتگو کرتے ہیں ان کو آپ کپڑے پہنا کے نہیں دیکھیں, جب آپ کی قومت آپ ان کو گرفتار کر لیتے ہیں. گرفتار کرنے کا مقصد قادر پٹیل گرفتار کرنے والوں سے نہیں ہے. قادر پٹیل صاحب نے ایک شخصیت پہ بات کی نا, ایک نہیں ایسے ادارے پہ بولنے قانون کا کارروائی رواج ڈالا ہے. قانونی کارروائی ہو رہی ہے. کائے کا قانونی بچوں کو 10 مہینوں کے بچوں کو اندر کرتے ہیں آپ. ٹھیک ہو گیا, یہ بات ویسے ایک مردوں کے ساتھ ہونے والی بریک لینے دیں. چودھری صاحب جن اداروں پر ہمارے محبوب قائد کو قتل کیا, ہمارے منہ سے ایک الفاظ نہیں نکلا. بی بی کو قتل کیا گیا, کسی جذباتی نہیں لگایا, آصف صاحب نے ان کو بڑی تردید کی جس میں مذاق بھی اڑائی گئی. ہم بڑے بڑے نقصان پہ بھی اس دو اداروں کو, عدلیہ کو اور افواج پاکستان کو, اس کے بعد دوسرے میں نے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, لیکن بھائی صاحب آپ کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آپ نے 5 ارب روپے جمع کیے, لیکن ان سب کا خیال ہے کہ وہ صرف انہوں نے وعدے کیے ہیں, جس دن 5 ارب روپے آئیں گے اس دن آپ کو $5,000 دے دے. اور بریک کے بعد دوبارہ حضرت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. بھائی صاحب یہ 5 ارب روپے عمران خان صاحب نے جمع کیے, میں تو ویسے سمجھتا ہوں بہت اچھا کیا, کیونکہ اس وقت واقعی پاکستان کو ضرورت تھی, اور عمران خان صاحب واحد لیڈر ہیں جن کو واقعی چندہ ملتا ہے پاکستان میں, اور باہر سے بھی, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی آدمی کہہ دے جی میری طرف سے 2 ارب روپے ڈال دیں یا 1 ارب روپے میری طرف سے رکھ لیں, یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیسے آ گئے, جس دن آئیں گے اس دن پھر ہم کہیں گے. اور یہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آئیں اور فارم فنڈنگ کیس کی طرح کہیں اور نکل جائیں. جی صاحب, میں بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں نے اپنے دور کا ایسا قائد دیکھا جس کے لیے لوگ جلسوں کے لیے بھی نکلتے ہیں, لوگ اپنی جیب سے پیسہ لگا کے اس کے لیے سفر بھی کرتے ہیں, اس کو ووٹ بھی دیتے ہیں اور اس کو چندہ بھی دیتے ہیں. اگر ان کو یقین نہیں ہے تو 70 ارب روپیہ شوکت خانم میں عمران خان نے جمع کیا بطور ایک سوشل ورکر. عمران خان نے قادر یونیورسٹی بنائی, عمران خان نے نمل یونیورسٹی بنائی. آج عمران خان نے 3 گھنٹوں میں جو 5 ارب روپے اکٹھا کیا ہے, میرا نہیں خیال اکٹھا ہوا ہے, پلیج ہوا ہے, اور ظاہر ہے راتوں رات اکٹھا ہونا بھی کوئی پاسبل نہیں ہوتا, لیکن یہ میرا خیال ہے آپ کو, مجھے اور چانڈیو صاحب کو بطور پاکستانی فخر ہونا چاہیے. ہمارا ایسا ایک سپوت ہے جس کو لوگ اتنا اندھا اعتبار کرتے ہیں کہ آپ اس پہ بھلے اس کو دہشت گرد بنائیں. آپ نے پلان کر لیا کہ جب پیسہ آئے گا تو کہاں پہ خرچ ہوگا, کس علاقے میں ہوگا, کیسے ہوگا, کیا کیا کریں گے آپ اس کا؟ یہ ہے کہ ثانیہ نشتر صاحبہ کے نیچے پورا ایک پوری ٹیم بنے گی جو سارے صوبوں میں ہمارا ایک جس طرح کا ہم نے جس طریقے سے احساس کا پروگرام ہم نے چلایا, اور آج دنیا میں بھی اس کی تعریف ہے, بلکہ میرا خیال ہے کہ امریکہ کی کسی ٹاپ کی یونیورسٹی میں اس کو, اور اس میں صوبہ سندھ بھی شامل ہوگا, بالکل شامل ہوگا, اور صوبہ سندھ کو زیادہ ضرورت ہے بیکاز وہاں حکومت کرپٹ حکومت ہے اور 15-20 سال سے ہے, اس نے وہاں کچھ کیا نہیں ہے. سب سے زیادہ ڈیوسٹیشن تباہی, آپ مجھے بات ہی نہیں کرنے دیتے, آپ نے بالٹی الٹ دینا. نہیں, بالٹی الٹے کی بات نہیں ہے. سب سے زیادہ غربت وہاں پہ ہے, سب سے زیادہ تباہی وہاں پہ ہے, کیونکہ وہاں کا پیسہ اکثر آگے پیچھے نکل جاتا ہے. یہ میں سندھ کے لوگوں کی نمائندگی کر رہا ہوں, وہاں پہ زیادہ ضرورت ہے, اور ہم نے جو احساس کا پروگرام دیا وہ بھی برابر دیا, اور یہ بھی انشاءاللہ جو 5 ارب روپے عمران خان نے اچھی بات ہے 5 ارب روپے آئے, اور اب وہ سندھ میں بھی خرچ کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ غربت زیادہ ہے اور کرپشن بھی. میں ان کو ایک قسمت سے, انہوں نے کسی کی مدد سے کراچی سے سیٹیں لے لی ہیں. کیسے جیتی ہے الیکشن, یہ تو پاکستان کا بچہ ابھی آپ سنیں گے نہیں نا, ان کو بے چینی, ابھی آپ کی حکومت ہے, پھر لے لیا آپ کی حکومت ہے, ان کو بے چینی, تمام زمینی طاقتیں بے چینی ہے, زمینی نہیں ہے آپ کے ساتھ, اور معاملہ ہے پتہ چل جائے گا. آپ سکڑتے جا رہے ہیں, یہ میری آپ بات سن لیں. لیکن ویسے لوگ بہت ہیں ان کے پاس, اب کہاں چلے جائیں گے وہ آپ دیکھیں گے, ابھی میں بیٹھ کے بات نہیں کرتا. لوگ کہیں چلے جائیں گے یار, مجھے کہیں بھیج کے دکھائیں. ابھی آپ لوگ نہیں ہیں, آپ صداقت عباسی ہیں, خصوصی حیثیت کے مالک ہیں, آپ ذرا چپ ہو کر بیٹھیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسی باتیں ہیں, ہاسپٹل کا بننا ایک انسانی
بہت جذبے کا بڑا کام بڑا تھا، پروجیکٹ. بہت بڑا کام تھا، لیکن اس میں اس جذبے کا کام ہے جو لوگوں میں تھا. اس کام کی اہمیت ہے پاکستان کے محب وطن لوگوں میں کہ ہاسپٹل بن رہی ہے، یونیورسٹی اس میں بن رہی دیدی ہے، پیسے دیتی رہی ہیں. کالج میں زرداری صاحب دیتے رہے ہیں. بی بی نے ایک ادارہ بنایا یہ معاشر نے ہے، بی بی نے زمین دی تھی. زیبسٹ بنایا ہے، پوری دنیا میں اس کو تسلیم کیا گیا ہے، اس کی حیثیت کو تسلیم کیا جاتا ہے غلام اسحاق خان کے ادارے کو اور بی بی کے زیبسٹ کو. پیسوں کی بات ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو، پر پوری دنیا نے اعتماد کا اظہار کیا ہے، پوری دنیا نے اس میں حصہ لیا ہے. یہ باتیں چھوڑیں، بات کریں. 7 لاکھ بندہ اس میں غلط بھی پکڑا گیا. ایک بات سنیں، دیکھا اور دوسری بات سنیں، بےچینی شوکت بابا، خانم ایک نہیں ہے سر، شوکت خانم 3 ہے، تیسرا بن رہا ہے کراچی میں. بےچینی اچھا وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ آپ بے نے چینی ہے. پیسے بھی آئے نہیں، ڈھول پہلے بجانا شروع کر دیا آپ نے. یہ ویسے ہی ایسے ہیں، میری یہ بات ہیں سنیں. ڈھول والے نا، یہ کام ہی ڈھول والے کرتے ہیں. اچھا میں خاموشی میں سنجیدگی میں ان کو کوئی چوئی صاحب، ان کا لیڈر سنجیدہ نہیں بات کرتا ہے. میری بات سنیں. ایک بار اس سے میڈیا میں پوچھو جناب خان صاحب آپ نے کیا کیا، یہ نہیں بتائیں گے میں نے یوں کیا، میں نے وزیر اعظم ہاؤس میں کوئی ادارہ کھول دیا ہے، میں نے پروٹوکول چھڑوایا ہے، میں نے گورنر ہاؤس گروایا ہے. یہ نہیں بتائیں گے. بتائیں گے کیا؟ او جی اس نے کیا کیا ہے وہ چور، او جی اس نے کیا. بھائی تم اپنا بتاؤ آپ نے کیا کیا ہے. مجھے موقع دیں 2 منٹ میں آپ کو آپ بتاؤں. موقع اچھا کون دے گا؟ ویسے کون موقع دے گا؟ کل آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے کتنے آئے؟ سنیں میری بات. سوال ہے ویسے. چوئی صاحب جو بھی یہ ٹیلی تھون کا طریقہ ہے، آپ نے کہا شوکت خانم ایک نہیں ہے، شوکت خانم 3 ہو گئے ہیں. یار یہ ایک سنیں بات سنیں نا. سوال ہے. وہ اچھی بات کو تعریف کریں نا. میری بات ایک سنیں، شوکت میں ابھی خانم نہیں بولنے دوں گا. میرے بلاول چیئرمین صاحب نے ایک دن خدا کی عظمت کی قسم مجھے بلا کر کہہ دیا کہ آپ میرے منہ سے شوکت خانم کی بات نکلنی تھی. ٹھیک ہے. آپ کو میں بتا چکا ہوں. انہوں نے سمجھا میں ان کی والدہ کی بات کرتا ہوں، مجھے بلا کر ڈانٹا. تو آپ جو چاہے کریں. شوکت خانم کے اور اس ادارے کے لیے ہمیں عزت ہے. شوکت خانم کبھی نہیں بولوں میموریل گا. ٹرسٹ. اس سے ٹھیک ہو گیا نا، آپ وہ اچیومنٹ ہے. آپ کے سوال کا جواب تو دوں نا میں. آپ کو کیا پتا، میں وہی سوال آپ کو کیا پتا کیا آپ دونوں بات نہیں رسم و کرنے ریت دے رہے ہوتی ہے، ثقافت. شوکت خانم خان میموریل صاحب نے اسپتال پٹھان ہے، ایک لاہور نہ میں پنجابی ہے. خان صاحب نے پٹھان ہے نہ پنجابی ہے، کسی روایتوں کی امین نہیں ہے. چلا یہ آپ کا سوال ہے. چلے. پاکستانی قوم اس سے برعکس سمجھتی ہے. ایک اسپتال شوکت خانم کا لاہور میں ہے، دوسرا ایک پشاور میں بن گیا، تیسرا اب انشاءاللہ کراچی میں بن رہا ہے. آپ نے نمل یونیورسٹی کی پتہ نہیں کیوں سر نمل یونیورسٹی ہو اس کا گئی، نام لیا، قادر یونیورسٹی اس کا ہو بھی گئی. نام لیا، قادر آپ کا کو بھی لیا. کل آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے کتنے آئے؟ میں آپ سے جو یہ پوچھ کہہ رہا رہا ہوں. ہوں، کیا پوچھ رہے ہیں؟ آپ یہ 12 لیڈروں کو بٹھائے. یہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ عمران خان نے 3 گھنٹے میں 5 ارب کے پلیجز کیے ہیں. اس سے ٹھیک ہے نا، میں کہہ رہا ہوں آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے کتنے آئے بھائی؟ 3 گھنٹے میں کوئی 5,000 روپے بھی دے جائے تو یہ آپ کو پتہ چلے گا. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے کتنے آئے، کیونکہ جب تک آئیں گے اس وقت تو اگلا سلاب آ جائے گا. سر نہیں اللہ نہ کرے، ایسی بات نہیں ہے. اس سے پہلے بھی 2010 میں بھی عمران خان نے یہ عمران خان فاؤنڈیشن نے کام کیا تھا. اب ایگزیکٹلی چونکہ پر وہ پیسے کہاں چلے گئے؟ شیئر اور سنیں پیسے جو ہے یار ایسی وہ بات کرو، یہ صحیح خیبر بینک میں اور پنجاب بینک کے اکاؤنٹ میں جمع ہوئے ہیں. اگر آپ کو تفصیل چاہیے تو آج میرے پاس نہیں ہے، میں رات کو منگوا کے ٹویٹ کر دوں گا. لیکن یہ عمران خان ہے، یہ کوئی فضل الرحمان، کوئی آصف زرداری، کوئی نواز شریف نہیں ہے جن کو لوگ 2 روپے دینا نہیں چاہتے. یہ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ ایسا بندہ پاکستان کے پاس ہے جو جدھر کھڑا ہو جائے پبلک بھی آ جاتی ہے، لوگ فنڈ بھی وارتے ہیں، اور لوگ اسپتال، یونیورسٹی، اور وہ جو آپ نے فورن فنڈنگ کی بات کی، اسی طرح کی فورن فنڈنگ آتی ہے. یہی لوگ ہیں جو پیسے دیتے ہیں جن کو فورن فنڈنگ. قریب کپڑے عمران خان وہ بھائی کپڑے تو آپ کو پھاڑنے چاہیے. پیسے آنے کا آج آپ نے ایک ڈویژن کی پارٹی چھوڑی، کراچی میں آپ کو ووٹ کوئی نہیں دیتا، پنجاب میں کوئی ووٹ نہیں دیتا، پنجاب میں ووٹ نہیں دیتا، پیسوں کا کشمیر خرچ میں کرنا ووٹ نہیں تھا. دیتا، جی بھی میں آپ کو کوئی ووٹ نہیں دیتا. آپ تو رہ گئے 2 سندھ کے انٹیریئر ڈویژن کی، وہ بھی انشاءاللہ آپ سے چھین لیں گے اس الیکشن میں. آپ وہاں سے بھی فارغ ہیں. چانڈیو صاحب دیکھیے گا. اچھا ویسے ایک طرف آپ اتنے سیریس ہیں کہ آپ فلڈ کے لیے ٹیلی تھون کر دیتے ہیں، اچھی بات ہے. دوسری طرف آپ کی سیریسنس کا یہ ہے کہ کل جب ایک میٹنگ ہوئی جس کے اندر ایک کمیشن بنا کہ پاکستان کے اندر یہ جو فلڈ افیکٹڈ لوگ ہیں ان کو بحال کیسے کرنا ہے، تو آپ نے پنجاب کے چیف منسٹر کو نہیں وہاں جانے دیا، آپ نے خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کو نہیں وہاں جانے دیا، آپ نے گلگت بلتستان کے چیف منسٹر کو روک دیا، اور آپ نے آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کو روک دیا. مجھے ایسے حیرت ہو رہی ہے، آپ کو شہباز شریف اور پیپلز پارٹی کی حکومت سے فلڈ ریلیف کے لیے کچھ کرنے کی توقع ہے. سر یہ ملک کا ایشو ہے بھائی، 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ ڈوبے ہوئے پانی میں. آپ مجھے جواب تو دینا دینا بھائی، سوال آپ کرتے ہیں جواب. 2 صوبوں میں ہماری حکومت ہے، الحمدللہ دونوں صوبوں میں جس طریقے سے فلڈ افیکٹریز کو کنٹرول کیا گیا، بزدار صاحب نے، تونسا میں
دیوار بنوائی جس سے اندر نہیں گیا یا پانی. پرویز خٹک نے اس کو سیفٹی وال بنائی, یعنی نوشہرہ میں پانی نہیں گیا. عمران خان نے 10 جا کے دیکھے ساری آج بند کروا دیا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, لوگ سن رہے ہیں, سب سے زیادہ سیلاب میں تباہی کہاں آ رہی ہے اور کہاں آئی ہے؟ سندھ میں آئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اینڈ پہ ہے سندھ. اچھا میری بات, جب سارے دریاؤں کا پانی وہاں پہ جائے گا تو وہاں پانی اکٹھا ہوگا نا. وہ دیکھیں, وہ ایک وجہ ہے. دوسری بات ہے ویسے ہی وہ ترقی میں بھی اینڈ پہ ہے, وہ گورننس میں بھی اینڈ پہ ہے, اور لوگ بھی الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ اللہ معاف کرے اینڈ پہ ہی ہیں بیچارے, ان کو اس طرح کے حکمران ملیں جو پورے پیپلز پارٹی پورے پاکستان کی پارٹی تھی, آج صرف سندھ کے 2 ڈویژن رہ گئی ہے. چلے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں آپ پہلے تھرپارکر کا نام لے کر گالیاں دیتے تھے, چل کر میں آپ کو جاوید صاحب دے رہا ہوں, ان کو تو یہ ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعہم کی منزل پہ پہنچ چکے ہیں. آپ میرے ساتھ چلیں ہاسپٹل چل کے تھرپارکر کے, نہیں ہاسپٹل اچھے بنے, خیرپور کے قریب اچھے بنے, ویڈیوز آ رہی ہیں, ارے یار خاموش, جو ویڈیوز آ رہی ہیں یقین مانے دل کٹتا ہے. 15 سال سے چانڈیو صاحب کی حکومت ہے اور سندھ کے شہریوں کا حال کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی. بریک لیں, سب سے زیادہ وہاں پہ وہاں جا رہی ہے, سب سے زیادہ سیلاب بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہو. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. چانڈی صاحب بہت زیادہ نقصان ہوا, صرف $10 ارب چاہیے انیشل لیول پہ, 1300 ارب روپے کا لائف سٹاک اور زراعت کو نقصان پہنچا ہے, تو اس کو بحال کیسے کریں گے؟ میں اس بات پہ بھی آتا ہوں, لیکن پہلے جو میرے یہ شہزادے نے لاڈلے کے کارکن نے بات کی ہے میں اس کا بتا دوں. یہ سارے کے سارے اسلام آباد میں بیٹھ کے تھر 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 کرتے ہیں, دیکھا انہوں نے تھر خواب میں بھی نہیں ہے. جو پہلے تھر تھا وہ بھی دیکھ کے آئے, ابھی تھر پار کر دیکھ کے آئے, ابھی تھر پار کر کے راستے دیکھ کے آئے, ابھی در پار کر میں ہاسپٹل دیکھ کے آئے ان کا منہ. دوسری بات, خیرپور کے قریب ایئرپورٹ بن چکے ہیں, ابھی خیرپور کے قریب ایک ہاسپٹل بنی ہے, پورے پاکستان سے لوگ وہاں جاتے ہیں علاج کے لیے. پھر تیسری بات, NICVT جو بلاول صاحب نے بنائی ہے, پنجاب سے لوگ جا رہے ہیں مفت علاج, دل کا آپریشن ہو رہا ہے. ہم نے جو صحت کے ماحول کے حوالے سے جو کام کیا ہے بلاول صاحب نے وہ بھی تو دیکھ رہے ہیں. یہ دیکھیں خیبر پختونخوا میں ہارٹ کا ایک بھی ہسپتال نہیں ہے 9 سال کی حکومت کے بعد بھی. اب آپ سنیے گا, لیکن مہربانی کر کے انٹرپٹ نہ کیجیے گا. جو انقلاب KP میں صحت کا اور پنجاب میں صحت کا ہے, ہر غریب آدمی عام آدمی کو بھی 10 لاکھ روپے عمران خان نے پکڑا دیے, جاؤ جا کے پرائیویٹ علاج کراؤ. وہ ہسپتال ہی نہیں ہے, علاج کہاں سے کروانا ہے یار؟ صاحب یہ زیادتی کر رہے ہیں. اسلام آباد کا اسپتال ہے, چاہے لاہور کے اسپتال ہیں, چاہے ملتان کے, تمام پہ پرائیویٹ اور گورنمنٹ میں مفت علاج اور مفت دوائیاں. کہاں مقابلہ کریں گے یہ عمران خان کا؟ عمران خان نے 3.5 سال میں سے آپ کا تو دیکھیں نا ایک اسپتال, مجھے بتائیں, خدا نہ کرے ہم عمران خان صاحب کا مقابلہ کریں, خدا کرے گا بھی نہیں کریں گے. اللہ کو کرنے دو, اللہ تعالیٰ ہم نے ان کو لپٹے بھی کیا بھی وہی. ابھی آپ نے کیا سنا, 5 کروڑ کی آبادی کے لیے میرے بھائی ایک اسپتال کا اعلان دے رہے ہیں, اور بھائی 4.5-5 کروڑ کی سندھ کی آبادی ہے. آپ مجھے بتائیں, عمران خان نے 12 کروڑ پنجابیوں کو 10-10 لاکھ روپے پکڑا دی. یار کیا باتیں کر رہے ہیں, آپ ایسے ہی پکڑانے کے ماہر ہو. اب سر یہ بحالی کیسے ہوگی؟ لوگ ڈوبے ہوئے ہیں 3 کروڑ 30 لاکھ. اصل کام کی بات اور KP میں ہے, انقلاب ہے کہ نہیں ہے؟ اصل کام کی بات کبھی کریں گے ہی نہیں. انہوں نے کیا ہو تو کام کریں. NICVT ایک کی بات کرتے ہیں, اچھی بات ہے. اس میں 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ متاثر ہیں, سندھیوں میں سے ان کو کسے بحال کرنا ہے؟ لوگ وہاں علاج پرواہ ہی نہیں ہے, ان کو پرواہ نہیں ہے. سندھ اور بلوچستان کی ان کو پرواہ نہیں ہے. اس طریقے سے پنجاب میں خان صاحب بات پاکستان کی کرتے ہیں کیونکہ ان کو دلوائی گئی ہے کراچی سیٹیں. یہ علاقائی سیاست کرتے ہیں, یہ نسلی سیاست کرتے ہیں, ہم قومی سیاست نہیں کرتے. اچھا یہ بڑی اچھی بات ہے. 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ متاثر ہوئے ہیں. سر کیا جواب مجھے دو گے؟ سر ان کو کسی نے بحال بھی کرنا ہے, جو کشمیر میں بھی ہے, GB میں بھی ہے, ہمارے پنجاب میں بھی ہے, اور پیپلز پارٹی صرف رہ گئی ہے سندھ میں. کشمیر میں نہیں ہے, نمبر 2 پیپلز پارٹی کشمیر میں نہیں ہے, پیپلز پارٹی گلگت بلتستان میں. حکومت بنوانا اوروں کا کام ہے, تمہارا کام نہیں ہے. پریزیڈنٹ پاکستان پیپلز پارٹی, تمہارا کام نہیں ہے. اب مجھے یہ آپ کا پریزیڈنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو سمجھائیں کہ کراچی بھی سندھ ہے
اور ابھی آپ کی صوبائی حکومت الحمدللہ کراچی ہماری جان ہے. ابھی آپ نے 13 پارٹیوں نے مل کے 13,000 ووٹ لیے ہے. آپ کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کراچی ہماری جان ہے. اکیلا عمران خان کے امیدوار نے 30,000 ووٹ لیا. 13 پارٹیوں نے مل کے 13,000 ووٹ لیا. آپ کیا مقابلہ کریں گے؟ سن تو لیں اس الیکشن سے پہلے ابھی کیا ہوا ہے؟ ابھی دھاندلی آپ نے کی. ہم تو سندھ میں نہیں ہیں، نہ مرکز میں، بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا اچھا آدمی، بڑا اچھا تھا. نہیں نا، وہ گیا، گزر گیا. میں کہہ رہا ہوں ووٹ آپ نے اٹھا لیے کراچی میں، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے جن کی جگہوں پہ ووٹ اٹھائے ہیں انہوں نے آپ سے بھی زیادہ ووٹ اٹھایا کرتے تھے. صحیح بات. یہ ان کی سیٹیں، یہ آپ کی سیٹیں نہیں ہیں. آپ کا مطلب ٹھپے سے ہمارے آپ صحیح ہے. ہمیں کیسے ووٹ نہیں ہے. الیکشن کمیشن غیر جانبدار اس لیے دیتے ہیں آپ. سنیں، ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی مل کے میں جس انداز سے بول رہا ہوں یہ بول ہی نہیں رہے، سن ہی نہیں رہے. آپ الیکشن چاہتے ہیں، نیا الیکشن چاہتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں نئے الیکشن کروائیں. ساتھ میں آپ سے بار بار کہتا ہوں بھائی خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑ دیں، پنجاب اسمبلی توڑ دیں، الیکشن نئے ہو جائیں گے. آپ کہتے ہیں نہیں، ان کو قائم رکھیں گے، یہ چلے جائیں گھر. تو صاحب جب ہم سمجھیں گے کہ یہ مناسب وقت ہے پولیٹیکل اسٹریٹجی کا، مطالبہ کیوں کر رہے ہیں پھر؟ نہیں سنیں نا، ہم اپنی امن تحریک میں، اور آپ مجھے یہ بتائیں، ہم بھی جب صاحب مجھے یہ بتائیں، یہ وہ حکومت ہے جب ہم نے آئی ایم ایف سے ڈیل کی تو کہتے تھے پی ٹی آئی ایم ایف ہے، بلاول صاحب کہتے تھے. آج آئی ایم ایف کے 1 ارب ڈالر پہ یہ بھنگڑے ڈال رہے ہیں. پاکستان مزید مقروض ہوا. پاکستان مجھے بتائیں 6% نے روکنے کی بڑی کوشش کی، 2% غداری کی ہے پاکستان سے. کوئی غداری تو آپ نے کی، فیٹف پہ غداری تو آپ نے کی کہ انہوں نے اٹانومی پہ خط لکھا کیا ہے؟ یہ خط کس کے خلاف ہے؟ آپ کے دونوں وزیر خزانہ، ایک جواب آپ بتائیں نا. ہم نے خط لکھا ہے پوچھتا نہیں ہے وزیر خزانہ کو، آپ نے ووٹ دیا فیٹف کے خلاف، آپ نے ووٹ دیا آپ نے اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کے خلاف ووٹ دیا جس کو آپ نے اوور ٹرن نہیں کیا. ختم ہو. آپ نے گفتگو سنی. 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ اس وقت سیلاب سے متاثرہ ہیں، ان سب سے ہمدردی ہے، اور میری ساتھ ہی گورنمنٹ سے اور اپوزیشن سے دونوں سے درخواست ہے کہ یہ آپ ہی کے لوگ ہیں. اگر آپ اسی طرح لڑتے رہے تو ان لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانوں کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.